يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے کہا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر بیٹھ کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہوئے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ چپ کر رہتے ہیں اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں بہت بے باک ہیں۔ میں بڑی مشکل سے مختلف طریقوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ اور ان کے غلام حضرت بلال تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینے سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ ہم
لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہے ہیں، یعنی اسلام لا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی نہیں ہو جو مکے میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے، راستوں کو پرامن رکھا جائے، بتوں کو توڑا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ٹھہر سکتا ہوں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میری طرف آ جانا۔ إن الرضا وصف المنيب الألمعي، وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع، فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي، يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي. إن العطاء إمداده متنوع، إن العطاء